अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाजरीन, इक्तिसादी उमूर डिवीजन ने मुल्की कर्जों के हवाले से जो रिपोर्ट जारी की है वो काफी हैरान कुन है। सबसे पहले आज इसी के ऊपर बात करेंगे। अब तक की रिपोर्ट्स के मुताबिक मुत्तहदा हुकूमत रवा माली साल में जुलाई से अक्टूबर 4 अरब 25 करोड़ डॉलर कर्ज ले चुकी है। जारी करदा एदादो शुमार में बताया गया है कि गुज़िश्ता माह डॉलर का कर्ज के दौरान ही अक्टूबर के दौरान से 2 अरब 25 लाख डॉलर का कर्ज लिया गया है, जिसमें 1 अरब 16 करोड़ IMF से लिए गए हैं। और जबकि ये कर्ज कमर्शियल बैंकों ने IMF, एशियाई तरक्याती बैंक और इस्लामी डेवलपमेंट बैंक से लिया गया है। की बात यह कि पूरी इत्तेहादी हुकूमत एक भी ऐसा शख्स नहीं है कि जिसने इस कदर अबतर मुल्की हालत पर तशवीश का इजहार किया हो, जबकि दूसरे मामलात में सारे लोग इस वक्त लगे हुए हैं। मुल्की मईशत के बारे में कोई शख्स सोचने के लिए तैयार नहीं है और इस वक्त ढिठाई से सब मामलों पर बात हो रही है, सिवाय मुआशी मामलात के। साबिक हुकूमत आखिरी दिनों में रूस में मामला भी ठंडा हो गया और इसका बोझ भी अब आवाम उठा रहे हैं। इसी हवाले से साबिक वज़ीर खजाना शौकत तरीन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनका क्या कहना था, आइए वो आपको सुना देते हैं। हम नहीं कर सकते क्योंकि उन पे इंटरनेशनल सैंक्शन लगेंगे। अगर हम करेंगे तो हमारे पे सैंक्शन लग जाएंगे। लेकिन हम जो मार्च से कह रहे हैं खुदारा रूस से तेल लें, और अब ये फिर आ गए हैं कि हाँ हम रूस से बात करेंगे, तो 7 महीने क्यों नहीं की इन्होंने बात? क्या वजह थी कि जब वो जाके वो बेकी एंडरसन ने जब पूछा मुफ्ता को कि आप रूस से डील क्यों नहीं करेंगे, तो उन्होंने कहा हाँ करेंगे, हम गंदम खरीदेंगे उनसे। उसने कहा गंदम पे तो आपका ख्याल है सैंक्शन नहीं है, तो तेल पे किधर से सैंक्शन होगी? तो अब तो ये मालूम हो गया ना कि अमेरिका ने भी कहा है कि आप लेना चाहते हैं ले लें। तो उस वक्त भी अगर हम खड़े हो जाते, जिस तरह इन्होंने कहा कि हम खड़े हो जाते थे अपने मुफाद के लिए, तो आज हमें ये जो पैसे जो बढ़ाने पड़े, लोगों के ऊपर हमने बोझ डालना था, वो ना डालना। गैस में मैं सीधा आपको बताऊं, ईरान के जी, दूसरी जानिब नाजरीन हम बात करें आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से, जिसका मसला तकरीबन हल हो चुका है। अब कहा यह जा रहा है बस अब रस्मी कार्रवाई होनी है और तैनाती का ऐलान जल्द मुतवक्के है। इतलात यह है कि लंदन में शुरफा की मुलाकात में सीनियर तरीन जनरल को आर्मी चीफ लगाने का फैसला किया गया है, लेकिन क्या आर्मी चीफ की तैनाती ही पाकिस्तान का असल मसला है जो कि अब तक सिर्फ ज़ेरे बहस है? ये बात किसी की छुपी नहीं की अमीर और गरीब, ताकतवर और कमजोर के लिए अलग अलग कानून है और इसीलिए अवाम आखिरी हद तक पहुंच कर कानून हाथ में ले लेते हैं। आज PTI रहनुमा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात कर रहे थे, उनका क्या कहना था ये वो भी सुन लेते हैं। पाकिस्तानी देख रहे हैं, मजाक बना हुआ है, इसलिए कि हम पार्लिमान ने आपके मुल्क का आईन और कानून जो बनाया उसके अंदर कई आर्टिकल्स के अंदर शिकों के अंदर लिख दिया गया कि मुल्क का हर शहरी, बड़ा या छोटा, जर्नैल या जज, बिजनेसमैन या वकील, कानून और आईन की नजर में बराबर है। अदालत आलिया पूरे पाकिस्तान की और अदालत उज़्मा की हर जज ने पाकिस्तान की तारीख में ये लिखा अपने फैसलों की नज़ीरों में कि कानून आईन की नजर के अंदर सारे उसके शहरी बराबर। वेलकम बैक नाजरीन, और ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे
میرے ساتھ امجد علی نیازی صاحب پاکستان تحریک انصاف سے اور سینٹر غوث موجود ہیں. دونوں کو خوش آمدید کہوں گی. امجد علی نیازی صاحب آپ کی طرف آؤں گی, آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی رضا امجد آواز علی آ نیازی رہی صاحب ہے, آپ مجھے لیکن سن ویسے سکتے ہیں؟ جی میں آپ کی آواز سن رہا ہوں, ناظرین آپ کی آواز جی نہیں امجد آ علی رہی. نیازی صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ ہاں جی مجھے آ رہی ہے. امجد صاحب آپ کے لیکن پاس ناظرین ہوگی سب سے پہلے آرمی چیف کی تعیناتی کا معاملہ ہے. آج خواجہ آصف کہتے ہیں کہ وزیر اعظم کو خط مل گیا ہے, جی ایچ کیو کو بتا بھی دیا ہے, اور یہ بھی کہتے ہیں کہ ان اداروں نے 4 سال عمران خان کو سپورٹ کیا, 75 سال بعد اگر ادارہ آئین کے تابع رہنا چاہتا ہے تو اس میں رکاوٹ نہیں ڈالنی چاہیے. ایک طرف اتنا امپورٹنٹ اہم معاملہ جس کے اوپر روز بروز اپڈیٹس ہو رہی ہیں, ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں, دوسری طرف مریم نواز, حسین حسن نواز شریف کے ساتھ یورپ گھومنے چلے جاتے ہیں, جہاں سینیورٹی کی بیسس پہ لگانے کی بات ہو رہی ہے, جبکہ زرداری صاحب ایک الگ اسٹیٹمنٹ دے چکے ہیں کہ جی سینئر ہو جونیئر ہو سب ایک برابر ہیں. اب اور عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی اب ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا جس کو بھی لگائیں. تو آخرکار بیک ڈور کیا رابطے ہو رہے ہیں, کیا معاملات ہیں سو فار, اور آپ لوگ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. رضا پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ جو بھی آئے ہم اس پہ وہ پاکستان کے لیے کام کرے, پاکستان کی سوورنٹی کے لیے, پاکستان کی ڈیفنس کے لیے کام کرے اور پاکستان کے لیے کام کرے, جو سب سے اہم چیز ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ابھی میں میڈیا پہ دیکھ رہا تھا کہ ڈیفنس منسٹر کہہ رہے تھے کہ ہمیں کوئی سمری موصول نہیں ہوئی, اور میرے خیال میں ابھی 2-3 دن تک یہ کہہ رہے ہیں کہ موصول ہوگی. تو ان معاملات میں خود جو ہے وہ کنفیوزڈ ہے, گورنمنٹ خود کنفیوزڈ ہے. کہیں پہ ان کے اپنے ترجمان کہہ رہے ہیں کہ ہمیں موصول ہوگی, کہیں پہ ان کے کہہ رہے ہیں موصولی. تو سب سے پہلے تو گورنمنٹ کو خود اپنے اندر کلیئرٹی لانی چاہیے کہ اتنی اہم نوعیت کی جو تعیناتی ہے وہ اس کو متنازع کرنا چاہتے ہیں, جبکہ پاکستان تحریک انصاف تو ملک کے اندر رول آف لا چاہتی ہے, اور ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ قانون سے ہٹ کے کوئی غیر معمولی حالات پیدا کیے جائیں, بلکہ ہم نے تو کہا ہے کہ پاکستان کے اندر ہر ایک چیز قانون اور قاعدے کے مطابق چلے تاکہ پاکستان آگے کی طرف بڑھے. لیکن ہمارا بیسک مسئلہ ہے کہ اب ہم سمجھتے ہیں کہ ملک کے اندر یہ این آر او سسٹم ختم ہونا چاہیے, اور جو دیا گیا ہے وہ واپس لے لینا چاہیے. ہر ایک کو جزا اور سزا کے عمل سے گزرنا چاہیے, تاکہ پاکستان کو جو اب بنانا ریپبلک بنایا جا رہا تھا, پاکستان کے اندر جو ہے وہ حالات دیکھیں. پھر جو غریب آدمی ہے, جو چھوٹے موٹے چور ہیں, وہ کیا کہتے ہیں, وہ بھی کہتے ہیں ہم نے جیلوں کو ہم جیل کیوں کاٹیں جب بڑے مجرمات چھوٹ جاتے ہیں. اب دیکھیں کہ دنیا کے اندر ہمارا انصاف کا جو نظام ہے وہ کتنے نمبر پہ ہے, اسی طرح ہمارا رول آف لا دنیا کے کون سے نمبر پہ آئے. تو خود اندازہ کریں کہ پاکستان سے باہر جو پاکستان کا امیج ہے وہ کیا ڈیمیج نہیں ہو رہا یا وہ کمپرومائز نہیں ہو رہا. تو ہمارا بنیادی نقطہ تو یہی ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ قانون کی فرما روائی ہو. اوکے ٹھیک ہے, میں سینٹر غوث کی طرف بھی جاؤں گی. سینٹر غوث صاحب آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ جی آپ کی آواز آ رہی ہے. جی سینٹر غوث صاحب, انتہائی اہم معاملہ آرمی چیف کی تعیناتی کا معاملہ چونکہ اس وقت بنا دیا گیا ہے, زیر بحث ہے. اب ایک طرف ابھی جیسے امجد علی نیازی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی این آر او دیا گیا ہے, این آر او 2 ہے, این آر او 2 کی ہم بات سن رہے ہیں جب سے آپ کی حکومت آئی ہے. دوسری طرف خواجہ آصف کہہ رہے ہیں کہ جی 4 سال خان صاحب کو سپورٹ کیا اداروں نے اور 75 سال بعد وہ آئین کے تابع رہنا چاہتے ہیں. آخرکار کہاں لگتا ہے کہ جی رکاوٹ جو کہہ رہے ہیں وہ نہیں ڈلنی چاہیے, رکاوٹ ہے. دوسری بات جہاں تک میری اطلاعات ہے, تھوڑا اس کے اوپر پلیز پرٹیکولر جواب دے دیجئے گا. نواز شریف صاحب اور جو شہباز شریف صاحب ہیں ان کے درمیان ابھی تک اس سارے معاملے پہ تھوڑے سے کانفلکٹس ہیں, اختلافات ہیں چیف کی تعیناتی کے حوالے سے, جو نئی اپوائنٹمنٹ لگانی ہے آرمی چیف کو لگانے کا معاملہ ہے. اور موو جو سمری ہو رہی ہے اس میں جہاں بات ہو رہی ہے جی 6 سے 7 نام بھی ہو سکتے ہیں. ایک طرف زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ جونیئر اور سینئر جو ہے وہ سارے برابر ہیں, آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی موسٹ سینئر کو لگائیں گے. سو کہیں نہ کہیں کنفیوژن پریویل کر رہی ہو, تھوڑے سے سب کے ایک پیج پر ہونے کی اطلاعات نہیں ہے. ایم آر رائٹ؟ اور اس کے حوالے سے جو انفارمیشن ہے پلیز کیا شیئر کریں گے آپ؟ جی غوث صاحب. جی السلام علیکم, میری آواز آ رہی تھی؟
جی جی بالکل آ رہی ہے، جی بالکل آ رہی ہے. آج پتہ نہیں آپ کا کوئی چینل پتہ نہیں کوئی کمیونیکیشن پرابلم ہے جو ہوئی ہے. بہرحال دیکھیں جی یہ ایک اپوائنٹمنٹ کا پروسیس ہے اور اس میں قانونی طریقے سے ہو رہا ہے. پرائم منسٹر صاحب نے وزارت دفاع کو خط لکھا ہے کہ نام بھیجیں. کل پرسوں تک نام چلے جائیں گے اور پھر ایک یا دو کی سلیکشن ہو جائے گی. ایک آرمی چیف بن جائیں گے اور ایک جوائنٹ چیف آف اسٹاف بن جائیں گے. تو اس میں کوئی ابہام نہیں ہے. لیکن خان صاحب نے چونکہ ہر چیز کو پولیٹیسائز کر رہا ہے، وہ گزشتہ 1 مہینے سے تقریباً لانگ مارچ پہ ہیں، اور لانگ مارچ کبھی اسلام آباد جاتا ہے، کبھی میاں والی جاتا ہے، کبھی ٹوبا ٹیک سنگھ جاتا ہے اسلام. ہم نے زندگی میں پہلی دفعہ ایسا لانگ مارچ سنا ہے کہ مختلف ڈائریکشن میں چل رہا ہے. لانگ مارچ تو خان صاحب کسی نے کہا کہ جب لانگ مارچ گجرانوالہ پہنچتا ہے تو کوئی نہ کوئی فیصلہ ہو جاتا ہے. تو یہ گجرانوالہ میں 4 دن کھڑے رہے کہ کوئی نہ کوئی امپائر کی انگلی اٹھ جائے گی یا کوئی ایسا فیصلہ آ جائے گا یا کوئی ہمیں یقین دہانی کرا دی جائے گی، لیکن کچھ بھی نہیں ہوا. آگے تھوڑا سا چلے تو پھر یہ فائرنگ کا معاملہ آ گیا. تو خواہ ایک چیز کو پولیٹیسائز کیا جا رہا ہے کہ آرمی چیف کا جو ایک اختیار، آرمی چیف کی تقرری کا جو اختیار ہے وہ پرائم منسٹر کا ایک ہے، ثوابدید پہ ہے. تو قانون طریقے سے پروسیس شروع ہے، 1-2 دن میں ہو جائے گا. اس کو میرے خیال میں ہمیں زیادہ ڈسکس بھی نہیں کرنا چاہیے، پروسیس بھی نہیں کرنا چاہیے. ایک ہی ادارہ بچا ہے جو پاکستان کی مطلب اندرونی اور بیرونی سرحدوں کا محافظ بھی ہے، اور ہمیں اس کو کسی صورت بھی پولیٹیسائز نہیں کرنا چاہیے. اور جب بھی کوئی ملک میں خدا نخواستہ کوئی آفت ہوتی ہے، سیلاب آتے ہیں، فلڈ آتے ہیں، کوئی اور زلزلے آتے ہیں، تو پاکستانی قوم ہمیشہ جو ہے اپنے اس ادارے کی طرف دیکھتی ہے. تو اگر یہ ادارہ بھی پولیٹیسائز اچھا ہو گیا تو پھر سینیٹر صاحب ایک چیز اور ہے. سینیٹر صاحب قطع کلامی معافی، آپ لوگ آرمی ایکٹ میں ترمیم کی بھی بات کر رہے تھے، اس میں ریٹین کا لفظ ڈالنے کی بات ہو رہی ہے. یہ جو 5 سے 6 سینیورٹی کے نام آ رہے ہیں لسٹ بھیجنے کے لیے، جو کہ آج وزیر دفاع نے کہے ہیں جی بھیجے جائیں گے 5 سے 6 نام، تو اس کے حوالے سے تو اگر دیکھا جائے جو بار بار ایک ظاہر سی بات ہے چونکہ کیمپین چلانے کی یا ایک نیریٹو بنانے کی بات ہو رہی ہے، اس میں جنرل عاصم منیر کا بھی نام بہت زیادہ آ رہا تھا، اور وہ ایک تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ جیسے کہ ان کی اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے. لیکن ٹیکنیکلٹیز ہے اس میں کافی ساری کہ کون کب ریٹائر ہو رہا ہے اپوائنٹمنٹ سے 2 دن پہلے، 1 دن پہلے. تو اس سارے حوالے سے جو آپ ٹاپ موسٹ 5 سے 6 نام لینے کی بات بھیجنے کی نام کر رہے ہیں، اور زرداری صاحب کا بھی ایک سٹیٹمنٹ جو کہ آیا کہ جی انہوں نے کہا کہ سینئر ہو جونیئر ہو ہمارے لیے سب برابر ہے. سو اس ساری سچویشن کو دیکھتے ہوئے تو لگ رہا ہے کہ کچھ اور ہی چل رہا ہے معاملات. کیا ایک پیج پر آ گئے ہیں سب اس معاملے پہ؟ دیکھو جی، ایک پیج پہ ظاہر ہے پرائم منسٹر 12 پارٹیوں کا اتحاد ہے، انہوں نے جماعتوں کو جو ہے اعتماد میں لینا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ کنسنسس ڈیولپ ہو. اور اس پہ کنسنسس ڈیولپ معلوم ہے ہم سارے ذمہ دار سیاسی پارٹی، مسلم لیگ نون ہو، پیپلز پارٹی ہو، فضل الرحمان صاحب ہو، انہوں نے یہی کہا ہے کہ سارا مطلب ہمیشہ انہوں نے ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہے. یہ پی ٹی آئی نے جو اپنے 3.5-4 سال پورے کیے ہیں وہ ان 3 ذمہ دار پارٹیوں کی وجہ سے پوری کی ہیں. ادروائز ان میں تو اتنے سکت نہیں تھی کہ ملک چلا سکیں یا پارلیمنٹ کو چلا سکیں. تو اس وقت بھی ہم نے ایک برداشت کا مظاہرہ کیا اور اب بھی برداشت کا مظاہرہ کریں. بہرحال ایک اختیار جو ہے وہ پرائم منسٹر صاحب کا ہے، ایک ثوابدید اختیار، انہوں نے کرنا ہے. کیا آرمی ایکٹ میں تبدیلی ہو رہی ہے؟ جو ریٹین کرنے کا لفظ بھی ڈالا جا رہا ہے کی بات ہو رہی ہے، آرمی ایکٹ میں ترمیم کی بات کر رہی ہے مسلم لیگ نون. یہ کسی کی رائے ہو سکتی ہے لیکن ابھی تک اس کو فائنل نہیں کیا گیا اور نہ کوئی ابھی کیبنٹ میں پیش کیا گیا ہے، نہ قومی اسمبلی پیش کیا گیا ہے. تو اس اوکے میں ہمیں ٹھیک کچھ ہے. وہ چیز امجد علی نیازی صاحب جی غوث صاحب کچھ کہہ رہے ہیں آپ؟ ہاں تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو چیز سینسٹیو چیزیں ہوتی ہیں ان کو ہمیں میرے خیال میں جب تک وہ پارلیمنٹ میں یا کیبنٹ میں نہیں ہے تو ہمیں ڈسکس ہی نہیں کرنا چاہیے. کیونکہ ایک رائے ہوتی ہے پارٹی میں، ایک مختلف وہ سیاسی لیڈر ہوتے ہیں اپنی اپنی رائے دیتے ہیں، تو کسی کی رائے تھی اس کو عملی جامہ تو بھی نہیں پہنایا جا سکا. تو میرے خیال میں ہمیں ایسی چیزیں چھوٹی چیزیں ڈسکس ہی نہیں کرنی چاہیے ابھی جب تک وہ ایک اس کو عملی شکل نہیں مل جاتی. تو ہمیں میرے خیال میں پہلے ملک میں بڑی سیاسی انسرٹنٹی ہے، تو ان چیزوں کو ہم ڈسکس کریں گے تو میرے خیال اور مسائل پیدا ہوں گے. اور یہ ایک بات کی یقین اوکے دہانی ہے کہ انشاءاللہ جلدی جو ہے وہ 1-2 دن میں یہ مسئلہ آپ کو حل ہوتا نظر آئے گا. اچھا امجد علی نیازی صاحب آپ کی طرف آؤں گی. 26 تاریخ کا خان صاحب نے اعلان کیا ہے سرپرائز دینے جا رہے ہیں. کیا سرپرائزز کی پہلے بھی جو بات ہوتی رہی ہے
उसी और फिर वो लोग उसके ऊपर तनकीद करते हैं कि इमरान खान साहब कहते हैं कि जी बहुत बड़ा सरप्राइज देंगे, लेकिन वो जो एक मुहावरा है उर्दू का कि जी खोदा पहाड़ निकला चूहा, इस तरह की फिर आगे से लेकिन बात आ जाती है। क्या वाकई कोई सरप्राइज देने वाले हैं इमरान खान साहब इस दफा? और सरप्राइज किस हवाले से होगा और ये पिंडी बुलाया क्यों है? लोगों को तो पहले इस्लामाबाद बुलाने की बात थी, धरना कॉल करने की बात थी। व्हाई पिंडी इज दिस सो इम्पोर्टेंट दीज डेज? दूसरा ये भी बताइएगा कि खान साहब वाकई 26 को पहुंच भी रहे हैं इस दफा या मजीद डिले हो सकता है? कोई प्लानिंग में तब्दीली है, कोई चेंज है? और जैसे कि वजीर दिफा ने कहा है कि जी 21-22 को, चूंकि आज 21 हो गई है और कल 22 है और आज खत मिल चुका है, समरी मिल चुकी है, जैसे कि वजीर दिफा साहब कह भी रहे हैं, तो अगर कल तक ये मामला तय हो जाता है तो फिर 26 को क्या ऐसा सरप्राइज रह जाएगा जो खान साहब देना चाहते हैं? रिदा, इंशाल्लाह ताला आपको एक बहुत बड़ा सरप्राइज मिलेगा जब पिंडी पहुंचेंगे, इसलिए अब तमाम काफिलों को हिदायत की गई है कि वो पिंडी पहुंचे। लॉन्ग मार्च खत्म करके पिंडी की गैदरिंग रखी है। जरा सी हिंट, कोई जरा सा कोई उसका हल्का सा झलक दिखा दे, कुछ बता दे, कोई दिखाई दे, अगर सारी बातें बता देना सर। इतना आप भी कह रहे हैं बहुत बड़ा सरप्राइज है, वो बहुत बड़ा सरप्राइज किस नौयत का है? कुछ तो मतलब पता होगा ना उसका, कोई हल्का सा एक तासुर, कोई चीज कुछ तो बता दें। और दूसरा जो है आपका ये कहना कि जी रावलपिंडी में क्यों कर रहे हैं, तो रावलपिंडी इसलिए कि इस्लामाबाद की हमने सुप्रीम कोर्ट में भी दरखास्त दायर की है कि हमें इस्लामाबाद आने की इजाजत दी जाए, उस पर भी हम जो है काम कर रहे हैं। और इंशाल्लाह ताला आपको नजर आएगा कि पाकिस्तान की अवाम जो हकीकी आज़ादी की जंग लड़ रही है, पाकिस्तान के अंदर उस निज़ाम की जंग लड़ रही है जिसमें पार्लियामेंट सावरन हो, जिसमें वो एक बड़े फैसले कर सके, उसके लिए उसकी जद्दोजहद में आज पूरी तैयार खड़ी है। आपका ये कहना कि जी खोदा पहाड़ निकला चूहा, ऐसी बात नहीं है। इमरान खान ने जब भी कौम को मेरा नहीं मैंने कहा वो जब भी कौम को सरप्राइज की बात करते हैं और उसके बाद कुछ अनाउंस ऐसा नहीं करे लोगों की एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक, तो लोग उसको कहते हैं कि जी खोदा पहाड़ निकला चूहा वाली बात कर रहे हैं खान साहब, तो कोई बहुत बड़ा सरप्राइज है। और मैं इसलिए कह रही हूँ एक हल्की सी झलक, कोई हिंट, कोई कुछ तो दे दे कि सरप्राइज क्या है, इतना बड़ा सरप्राइज क्या होगा? अभी ट्रेलर बता सकते ना, आपको सिर्फ इतना बता सकते हैं कि बड़ा हैरान कौन होगा सारी दुनिया के लिए कि वहां पे जो इमरान खान बजाते खुद, इसलिए खान साहब हालांकि जख्मी है, तकलीफ में है, मुश्किल में है, लेकिन उसके बावजूद भी इमरान खान साहब ने कहा है कि मैं खुद लीड करूंगा और मैं वेलकम करूंगा पाकिस्तान से आने वाले तमाम शुरका को, तमाम वर्कर्स को, तमाम जो लोकल लीडरशिप है वहाँ हर एक जिले से, हर एक प्रोविंस से जो आएगी, वो खुद खान साहब उनको वेलकम करेंगे। तो इंशाल्लाह ताला आपको एक नई चीज, एक नई बातें जो है, और आप देखेंगे कि बहुत सारे पुलों से पानी जो है गुजरना है। आप देखें हर गुजरते दिन, हर घंटे के साथ पाकिस्तान में चेंजिंग आ रही हैं। आप खुद अंदाजा करें क्या चेंज नहीं आ रही तो मुझे बता दें। और अब ये कहना इनकी टांगें काम पे टांग रही हैं अभी से। अच्छा, काम पे टांग रही हैं, ओके ठीक है। मैं जो है वो मुझे चूंकि एक ब्रेक भी लेना है नाजरीन, और एक कमर्शियल ब्रेक है, मुझे एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक की तरफ भी जाना है। यहाँ पे गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, आपने कहीं नहीं जाना, स्टे ट्यून्ड।